بغیر اختلاف کے، اختلاف اور ہے. اور یہی میں جملہ کہتا جاؤں اپنے ساتھیوں سے، یہ جو ہمارے علمی اختلاف ہیں، سنی شیعہ میں، شیعہ شیعہ میں، سنی سنی میں، دیوبندی بریلوی میں، یہ علمی اختلاف ہیں. ورنہ من قال لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وہو مسلم، جس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ مسلمان ہے، اور اسلامی احکامات اور اسلامی دستورات اس پر لاگو ہوتے ہیں. مسیحیوں سے شادی کرنا تو جائز ہے، اہل کتاب سے شادی کرنا تو جائز ہے، سنی شیعہ کی شادی جائز نہیں ہے. کہاں پہنچ گیا ہے امت کا معاملہ؟ یہ آپ کا کون سا یونیورسٹی ہے کراچی میں؟ کراچی یونیورسٹی کے اندر ایک بڑے آئی بی اے میں ہم گئے یوم مصطفیٰ میں خطاب کرنے، تو وہ جو جیسے وہاں کے بچے ہیں وہ اے لیول والے سارے اپنے خاص ہولیوں میں ہوتے ہیں ماشاءاللہ. وہ ویسے یہ بھی آپ کو سن کر اچھی لگے گی بات کہ وہ 11 محرم کو جو طالب علموں کا امتحان تھا، جناب وقار مہدی صاحب کے لیے دعا گو ہوں کہ وہ رجسٹرار صاحب سے بات کر کے انہوں نے 8-10 دن آگے بڑھوا دیا ہے. محمد وآل محمد صلوات. تو وہ ایک جوان ایک بچی سوال کرنے لگی، تھک تو نہیں رہنا آپ میری باتوں سے. ایک بچی سوال کرنے لگی، مولانا یہ آپ مولوی حضرات نے کیا بنایا ہوا ہے کہ شیعہ لڑکے کی سنی سے اور سنی لڑکی کی شیعہ سے شادی نہیں ہوگی؟ تو میں نے کہا بی بی تم نے یہ سوال کیوں نہیں کیا کہ سندھی کی مہاجر سے، مہاجر کی پنجابی سے، پٹھان کی بلوچی سے شادی کیوں نہیں ہوگی؟ جو جواب تمہارے پاس وہاں ہے کہ ثقافتیں مختلف ہیں، رہن سہن مختلف ہیں، انداز زندگی مختلف ہے، وہی جواب یہاں ہے. یہ کوئی شرعی طور پر تو منع نہیں کیا جا رہا. نبھانا مشکل ہو جائے گا، رہنا مشکل ہو جائے گا، زندگی گزارنے میں تمہیں دقتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، کر سکتے ہو، سنبھال سکتے ہو. تو جب ہم اہل کتاب سے شادی کرنے کی اجازت دے رہے ہوتے ہیں، صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. اگلا کوشچن ہے جی کہ کیا سنی شیعہ کا نکاح درست ہے؟ اس میں میرا سوال ہے، وہ مولانا مودودی رحمہ اللہ سے نا کسی نے، اچھا مددی گل ہے، مولانا مودودی رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ جب کئی صحابہ نے یزید کی بیعت کر لی تھی تو حسین علیہ السلام نے بیعت کیوں نہیں کی؟ ٹھیک ہے، ان کو کیا مسئلہ تھا، وہ بھی کر لیتے. آئے ہائے ہائے، مودودی صاحب نے اینٹی وینم دیتا. انہوں نے کہا جب حسین نے بیعت نہیں کی تھی تو باقیوں نے کیوں کر لی؟ وارث رسول تو حسین تھا. میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ جب حسین نے بیعت نہیں کی حضور کے بچے نے، باقیوں نے کیوں کر لی؟ میرے کو تو بات ہی پوچھو نا کہ باقیوں نے کر لی سی تے حسین نے، میں تو انہوں پوچھنا جو حسین نے بیعت نہیں کی تھی باقیوں نے کیوں کر لی؟ پھکی جواب ہے، کیا زبردست جواب ہے. ٹھیک ہے جی، تو ہوں سوال تو ریپیٹ کرو، مجھے یاد ہے سنی شیعہ کا نکاح درست ہے؟ ہاں، اس کا بھی میں پھکی والا جواب دیتا ہوں کہ سورہ المائدہ کے اندر آیا ہے کہ اہل کتاب کی جو عورتیں ہیں ان کے ساتھ مسلمان مرد شادی کر سکتے ہیں. اہل کتاب یہود و نصارہ شرک بھی کرتے تھے، لیکن اللہ نے ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا کہ یہ پیغمبروں کے ماننے والے ہیں، اور نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی مشرک تھے، ان کے شرک کو ایڈریس کیا گیا. قرآن نے کہیں یہ نہیں کہا جو شرک نہ کرتا ہو یہودی اور عیسائی اس سے کر لو، نہ، بت پرست کے ساتھ منع کیا، اور جو اہل کتاب مشرک ہے اس کے ساتھ اجازت دے دی، اور اجماع امت ہے، کسی کا بھی انکار نہیں ہے. تو یہودی اور عیسائی عورت کے ساتھ مسلمان مرد کی شادی ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے. تو میں اگلا سوال پوچھتا ہوں کسی سنی سے کہ اگر یہودی اور عیسائی کی عورت جو تمہارے نبی کو وہ کہتے ہیں کاپی رائٹس کا مقدمہ کریں گے، اس نے جھوٹا پیغمبری کا دعویٰ کیا ہے نعوذ باللہ، جو نبی علیہ السلام کے گستاخ ہیں ان کی عورتوں کے ساتھ تو شادی ہو رہی ہے، اور نہ صرف گستاخ ہیں بلکہ ان کو نبی مانتے ہی نہیں ہیں. تو شیعہ کیا نبی علیہ السلام کو نہیں مانتے؟ محمد اور آل محمد کہتے ہیں. آپ تو ہر بزرگ بابے کے آگے جھکے ہوئے ہوتے ہیں، وہ تو اہل بیت سے باہر ہی نہیں جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں محمد اور آل محمد. تو اگر ہم دنیا میں انٹرنیشنل عدالت میں مقدمہ پیش کریں کہ ایک عورت وہ ہے جو نبی علیہ السلام کو نعوذ باللہ جھوٹا پیغمبر مانتی ہے، نعوذ باللہ، اور وہ آپ پہ ایمان ہی نہیں لاتی ہے، اور حضرت عیسیٰ کو بھی اللہ کا بیٹا مانتی ہے، اس سے تو اسلام زیادہ دیر ہے نکاح کرنے کی. اور دوسری طرف ایک شیعہ ہے جن کے بارے میں آپ کا موقف یہ ہے کہ وہ کسی صحابہ کو انہوں نے برا بھلا کہہ دیا. اور مجھے مولانا اسحاق صاحب کی بات یاد آ گئی، وہ فرمایا کرتے تھے کہ جی
اسلام سے نکالنے کے لیے اسی چیز کا انکار ضروری ہے جو اسلام میں آنے کے لیے اقرار کیا جاتا ہے. اسلام میں آنے کے لیے ابو بکر و عمر کا کلمہ پڑھایا جاتا ہے یا عثمان و علی کا یا نبی علیہ السلام کا. تو جب تک کوئی نبی کا انکار نہیں کرتا وہ اسلام سے باہر نہیں نکل سکتا, کیونکہ جب آپ نے اس کو اسلام میں داخل کیا تھا تو اس کو آپ نے نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھا کے داخل کیا تھا. اب اسلام سے نکلنے کے لیے بھی نا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور قرآن کا اور آخرت کا انکار کرنا ہوگا, نعوذ باللہ یا اللہ کا. تو یہ ان کے جذباتی رویے ہیں, شیعہ ہوں سنی ہوں سب کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے. البتہ کفر کا ایشو ہے. میں تو اگلی بات کرتا ہوں, میں سنیوں سے پوچھتا ہوں کیا کوئی بریلوی اپنی بچی کسی اہل حدیث یا دیوبندی کو دے گا؟ تو وہ تو شیعہ نہیں ہے, وہ تو سنیوں کے آف شوٹ ہیں. سر یہ سوال بدلیں سنی شیعہ کا انکار, اس سوال کو یہ کریں کہ بریلوی کی لڑکی کا دیوبندی کے لڑکے کے ساتھ ہو سکتا ہے, تو کہیں گے نہیں دیوبندی کی لڑکی کا بریلوی. وہ آپس ہی نہیں کرتے, تسی ایڈے بڑے فرق پہنچ گئے ہو. انہوں نے تو یہی مت نہیں ہے, بلکہ یہ آتی اور مماتی کا نکاح نہیں ہوتا دیوبندیوں میں آپس میں. رائے ونڈ سے فتویٰ نکلا ہوا ہے, باقاعدہ مفتی کی کال چڑھی ہوئی ہے یوٹیوب پہ. تبلیغی جماعت والوں نے کال کیا جی ہمیں فتویٰ دیں, یہاں پہ ایک مماتی دیوبندی عالم دین ہے, اس کے پیچھے نماز پڑھیں, ان کا بدعتی ہے, اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی, تو بچی کا نکاح کہاں سے دیں گے؟ دیوبندی آپس میں نہیں ایک دوسرے سے نکاح کر سکتے میرے بھائی. ڈاکٹر طالب قادری صاحب کے ماننے والوں کی بچی کا الیاس قادری صاحب کے ماننے والوں کے بچے سے نکاح نہیں ہو سکتا میرے بھائی. نقشبندیہ کا چشتیہ کے ساتھ نہیں ہو سکتا, وہ قوالی کے قائل ہیں, وہ قائل نہیں ہے. تسی تو بہت بڑے دور ٹور گئے ہو, کوئی بھی آپس نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا جی. تو قرآن و حدیث میں جس بندے کو آپ مسلمان سمجھتے ہیں, مولویوں کے کہنے پہ نہیں, قرآن و سنت کی دلائل کی روشنی میں ہر اس بندے کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے. باقی کفر آپ دیکھیں, آپ اگر سمجھتے ہیں کہ ہم سنی ہیں, سنیوں کے ساتھ زیادہ کمفرٹیبل ہیں, تو بلکہ سنیوں کے ساتھ کیا, وہ تو اپنے فرقے